اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جب ملے تو ان سے پہلے ہی صدر زرداری صاحب کافی برہم تھے وزیر اعلیٰ پہ کہ ان کی پرفارمنس سے میں کوئی مطمئن نہیں ہوں. پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں وہاں ان کی بہت شکایات آ رہی ہیں کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا, گورننس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت کال کی انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کو اور انہیں کہا کہ بھائی آپ کے لاڈلے کی بہت زیادہ شکایت آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس وقت اپنے جو جیالے ہیں یا اپنی اس ٹیم کی اس وقت یاد آتی ہے جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں. جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے ان کو کھڈے لائن لگاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب نے ان لوگوں کو کہا بھی کہ جس چیز پہ بڑا زوم ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو, میں ان سے بھی بات کروں گا اور کہوں گا. اس طریقے سے تو میری پارٹی برباد ہو رہی ہے. کتنے لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, عام کارکن کا تو چھوڑو, میرے جو ایم پی ایز ہیں آئے روز شکایت لے کر آ رہے ہیں. آئے روز ایم پی ایز بھی نہیں ہے, منسٹر ہیں, وہ مطمئن نہیں ہے تو عام کارکن کیسے مطمئن ہوگا. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہا گیا کہ سوئمنگ پول بھی جو بنا ہے یہ سرفراز بگٹی صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ 6 کروڑ سرفراز بگٹی صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ایم پی اے بننے سے پہلے کیا حالت تھی, آج 6 کروڑ کا سوئمنگ پول بن رہا ہے بی ٹیوٹا کے تھرو. 30,000 کو انہوں نے بھجوانا تھا نا, وہ ابھی تک 200 بھی نہیں ہوئے. اور اس میں جس کو کہا تھا کہ بھائی میری ان سے ملاقات نہیں تھی, میں ان کو اسپیشل بلایا, یہ تو بڑے بہترین افسر ہیں طارق جاوید مینگل صاحب, پھر ان کو جب حقیقت سامنے آئی ہے اس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. یہ ان کا بہترین افسر تھا. 72,000 روپے ایک بچے پر لگ رہا ہے, لیکن وہ بچے مزدوروں کے نہیں گئے. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے میرٹ کے بڑا بول وہ کرتے ہیں, جو ان کو کمانڈ وہ کرتا ہے, بناتا ہے مزدور کارڈ. آپ ذرا دیکھیں کتنے مزدور ہیں. سب سے پہلے انہوں نے مستفید کیا جو خود لکھ پتی ہیں پی پی ایل والے. ٹھیک ہے, 2 پروجیکٹ عظیم پروجیکٹ تھے کہ یہ, لیکن وہ برباد کر دیے اسکیم نے. ٹھیک ہے, اب تیسرا شفافیت, میرٹ پر سلیکشن ہوگی, پیسے نہیں لوں گا, نوکری نہیں بیچنے دوں گا. لیویز کی پوسٹیں آئیں. سب سے پہلے نئے 19 میں گئے عبدالغفار مگسی صاحب آئے, غریب گھرانے سے تعلق تھا, پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچے. لیکن پوزیشن ہائر لینی ہے تو پھر کچھ بھی کرو. پورے بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ لے کر ڈیرہ بگٹی کو نوازا گیا. اور بڑی پوسٹیں کیا کی گئی, رسالدار, نائب رسالدار, لیویز انسپیکٹر بڈیروں کے بچوں میں بانٹی گئی ہیں جن کا کوئی کیلیپر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں سیاسی رسہ کشی ایک دفعہ پھر عروج پر جا چکی ہے. اس کی وجہ کل ہونے والی ملاقات ہے جس میں مبینہ طور پر 2 ناراض حکومتی وزیر آپ کہہ لیں کہ دونوں کے پاس محکمے ہیں. ایک صوبائی وزیر زراعت ہیں جو شروع دن سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کچھ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. دوسرے کوئٹہ سے رکن اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے ٹرانسپورٹ میر لیاقت لہڑی صاحب ہیں. کل انہوں نے ملاقات کی. اس ملاقات میں ان کے ساتھ تھے پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر سینیٹر سردار عمر گورگیج صاحب, ان کے فرزند ارجمند پارلیمانی سیکرٹری برائے آئی ٹی سمد گورگیج اور جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی صوبہ بلوچستان ربانی کاکڑ صاحب. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جب ملے تو ان سے پہلے ہی صدر زرداری صاحب کافی برہم تھے وزیر اعلیٰ پہ کہ ان کی پرفارمنس سے میں کوئی مطمئن نہیں ہوں. پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں وہاں ان کی بہت شکایات آ رہی ہیں کہ ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا, گورننس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت کال کی انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کو اور انہیں کہا کہ بھائی آپ کے لاڈلے کی بہت زیادہ شکایت آ رہی ہیں. وہ انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ جو بھی ہوتا ہے آخری فیصلہ صدر زرداری اور بلاول بھٹو کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 1-2 دن میں
دوبارہ بلا لیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب علی حسن ظہری وزیر اعلیٰ کے خلاف گئے تھے تو ایم پی ایس کو بلایا گیا تھا, تو ہر ایک نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میں کچھ کی مخالفت تھی, زیادہ تر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حق میں دی کہ بھائی ٹھیک ہے چیزیں سموتھ ہو جائیں گی, آپ تھوڑا ٹائم دیں. تو اس وقت ٹائم دیا گیا. اب دوبارہ شکایت گئی ہیں اور اتنی جلدی گئی ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ فریال تالپور اور اعجاز زکرانی جو ہیں وہ پہلے وزیر اعلیٰ کے حق میں تھے, ابھی کیا ہوتا ہے, ان کو کیسے انہوں نے خوشحال رکھا ہوا ہے یہ خدا جانے. ویسے کہا یہی جاتا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس وقت اپنے جو جیالے ہیں یا اپنی اس ٹیم کی اس وقت یاد آتی ہے جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں, جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے ان کو کھڈے لائن لگاتے ہیں. تو ابھی ان جیالوں نے بھی کچھ سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ٹف ٹائم پھر آ چکا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان پر. اور کہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب نے ان لوگوں کو کہا بھی کہ جس چیز پہ بڑا زوم ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو, میں ان سے بھی بات کروں گا اور کہوں گا. اس طریقے سے تو میری پارٹی برباد ہو رہی ہے. کتنے لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, عام کارکن کا تو چھوڑو, میرے جو ایم پی ایز ہیں آئے روز شکایت لے کر آ رہے ہیں, آئے روز. ایم پی ایز بھی نہیں ہے, منسٹر ہیں, وہ مطمئن نہیں ہے, تو عام کارکن کیسے مطمئن ہوگا. بہرحال بڑا ٹف ٹائم ہے وزیر اعلیٰ پر, بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ بیانیے جو لے کے چل رہے ہیں وقتی طور پر تو یہ دے گا, لیکن جب تک ڈلیوری نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. جتنا بھی کہے مقتدرہ کو یہ پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ سیکیورٹی کو جو حالات ہیں یہ وزیر اعلیٰ کے بس کی بات نہیں, یہ کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ عسکریت پسند اور فوجی بہتر ایک دوسرے سے ڈیل کرے گی تو وہ ہوگا. باقی اتنی کوئی اچھی گورننس نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اتنی گورننس دے رہے ہوں کہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہوں کہ بھائی سرفراز بگٹی نے اتنا بہتر کر دیا نظام کو کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہم دہشت گرد بن گئے تھے, اب ہم آ رہے ہیں بیعت کرنے. الٹا الحمدللہ نوازا کس کو جا رہا ہے, شکیل درانی صاحب کو, ساجد دشتی صاحب کو اتنا نوازا جا رہا ہے. سی ایم این ایکس ایسے لگتا ہے کہ یار یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ یہ نہیں چل رہی, یہاں خرچے ہو رہے ہیں, یہ تو سرفراز بگٹی کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہا گیا کہ سوئمنگ پول بھی جو بنا ہے یہ سرفراز بگٹی صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ 6 کروڑ سرفراز بگٹی صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ایم پی اے بننے سے پہلے کیا حالت تھی, 6 کروڑ کا سوئمنگ پول بن رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ, کس کے تھرو آ رہا ہے. ٹھیکیدار صدیقی صاحب کو کون لایا ہے, وہ کتنے زور آور بندے ہیں, وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. پھر ہر وقت 24 گھنٹے پانی گرم ہو. سلطان اعظم صاحب کا کتنا خرچہ آ رہا ہے, وہ کس کی جیب سے جا رہا ہے. آپ ذرا دکھائیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے خرچے, آپ کو پتہ چلے گا. بس ایڈجسٹمنٹ ہے, اس والی کو اس میں رکھو, اس کو اس میں رکھو. کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. لاواری صوبہ, یہ صوبہ صوبے کی طرح ٹریٹ یہاں کیا جا رہا ہے. وسعت اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 3 صوبے ہیں, ایک کالونی ہے, اور مجھے یہی دکھتا ہے کہ بلوچستان کو واقعی کالونی طرز پہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. اس کی اپنے چند دوست ہیں, ان کو جیسے وہ نوازے, جیسے رکھے, بس ان کے دوستوں کے جو چہیتے ہیں خدا جانے وہ لین دین ہے یا وہ ان کے ویسے چہیتے ہیں اعلیٰ پوسٹنگز لے لیتے ہیں. ان کے ایک دوست مبینہ طور پر پہلے لوکل گورنمنٹ چلا رہے تھے, آج کل وہ انڈسٹریز چلا رہے ہیں. یہ کوہیار وغیرہ کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, اور ویسے بھی اس کا اتنا ایکسپوجر تو ہے نہیں. بس وہ صاحب سی ایم کی رائٹ ہینڈ ہیں, وہ جو کریں وہ ہوگا. جو سکینڈل آئیں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 3 بہترین چیزیں ہیں, وہ اگر مناسب طریقے سے چلائے تو اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا. نمبر 1 میں نے کہا تھا کہ یہ اوورسیز جو بھجوا رہے ہیں لوگوں کو بھی ڈیوٹا کے تھرو, 30,000 کو انہوں نے بھجوانا تھا نا, وہ ابھی تک 200 بھی نہیں ہوئے. اور اس میں جس کو کہا تھا کہ بھائی میری ان سے ملاقات نہیں تھی, میں ان کو اسپیشل بلایا, یہ تو بڑے بہترین افسر ہیں طارق جاوید مینگل صاحب, پھر ان کو جب حقیقت سامنے آئی ہے اس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے. یہ ان کا بہترین افسر تھا. ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ خدا کرے کامیاب ہو, ہمیں خوشی ہوگی. یہ کوئی بھی کرے, اگر لوگوں کو بڑی تعداد میں باہر بھجوائیں,
روزگار میسر ہو تو کچھ پتہ چلے. کیونکہ یہاں بارڈر کا روزگار تھا وہ تو انہوں نے اور ان کے چہیتے بیسٹ فرینڈ انوار الحق کاکڑ نے تو بارڈر کا کاروبار بند کر دیا ہے. اب عام آدمی کے پاس تو یہ تھا, دوسرے کے پاس تو یہ نہیں ہے نا کہ 40 ارب روپے بیکڑ لے جائے. ان کے پاس تو نہیں ہے کہ یاروں دوستوں کو ایڈجسٹ کیا جائے, وہ پھر خیال رکھیں. ان کے لیے بیچاروں کے لیے بارڈر تھا, اپنا کچھ روزگار کر رہے تھے, وہ بھی بند کر دیا انہوں نے. تو ہم نے کہا چلو اسی 30,000 میں کچھ نہ کچھ جائیں گے, تھوڑی بہت بے روزگاری ختم ہوگی. وہ سکینڈل نکل آیا. پھر تھا ورکر ویلفیئر بورڈ کے تھرو بچے بھجوانے تھے بلوچستان میں مزدوروں کے, غریبوں کے, کہ یار مزدور ہیں. ہم نے کہا یار اس سے یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے کہ مزدور کا بچہ ہے, اس کو سرکار اپنے خرچے پر پڑھائے گی, لکھائے گی, ہر طرح کی وہ ہوگی. تو یہ وزیر اعلیٰ کے لیے کتنا وہ کیا کہتے ہیں فخر کی بات ہوگی کہ میں نے اتنے مزدوروں کے بچوں کو پڑھایا. آج دیکھو یہ فوج میں جو یہ میجر لگا ہوا ہے, یہ میرے دور میں میں نے اس کو پڑھایا تھا. یہ دیکھو انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, یہ غریب کا بچہ تھا, اس کا والد یہ کرتا تھا, میں نے ان کو پڑھایا لکھایا, اپنے دور میں یہ بنے ہیں. وہ بھی بی ٹیوٹا کی طرح برباد پروجیکٹ ہوا. بی ٹیوٹا میں اپنا ایک چہیتا عبدالستار کرپٹ ترین کو بھیج دیا. 18 میں ہے بی ایس ایس کا, بس اس نے میرے خیال میں 18 سے آگے نہیں جانا. جو اس کی وارداتیں ہیں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی ینگ افسر کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہوئے, لیکن میں نے اس کو تنبیہ کی نہ کرو یہ غلطی نہ کرو. اس نے سمجھا میں بے وقوف آدمی ہوں. اس نے بھی جعلی لوکل والے کرپٹ ترین کو اپنا فرنٹ مین بنایا, جو اس سے پہلے والوں نے بنایا ہوا تھا. پھر اتنے کامیاب طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے کہ سیکٹری صاحب نے نئی گاڑی لے لی, اور اس کا جو فرنٹ مین ہے اس نے سیکرٹری والی گاڑی لے لی. میرٹ پہ اگر کچھ ہو رہا ہے وہاں تو کرپشن ہو رہی ہے. لیکن کوئی وہ نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب انو کے بھائی خاص فرینڈ ہیں, کوئی ایکشن نہیں ہوگا جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ نیب کو تو آپ چھوڑ ہی دو, اینٹی کرپشن کو آپ تھوڑا سا فری ہینڈ دے دو. یہ اس جیسے 18-19 ان کو تو وہ ایسا کھانا خراب کرے, میں دیکھتا ہوں ان کی نسلیں یاد رکھیں گی احتساب کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پروو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے پیسے لے کر یہ پروموشنز کی ہیں, ہم نے یہ غلط کیا ہے. ہم مان رہے ہیں, چیف سیکرٹری کے سامنے مان رہے ہیں, اینٹی کرپشن والے جج صاحب ضمانت دے رہے ہیں. سبحان اللہ, ہم حیران ہوتے ہیں. پہلے کوئی کیس بنتا نہیں ہے, پھر پروو ہو جائے, پھر وہ خود ایڈمٹ کرے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. پتہ نہیں ہمارے معزز جج صاحبان بجائے عبرت کا نشان بنوانے کے ضمانتوں پہ ضمانت دے رہے ہیں. کہاں جائے بندہ؟ اس نظام کو آپ پھر ٹھیک کرو گے؟ یہ حساب ہوا. اس مزدوروں کے بچوں کی پتہ ہے فیس کتنی ہے؟ 72,000 روپے ایک بچے پر لگ رہا ہے. لیکن وہ بچے مزدوروں کے نہیں گئے. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے میرٹ کے بڑا بول وہ کرتے ہیں, جو ان کو کمانڈ وہ کرتا ہے, بناتا ہے مزدور کارڈ. آپ ذرا دیکھیں کتنے مزدور ہیں. سب سے پہلے انہوں نے مستفید کیا جو خود لکھپتی ہیں پی پی ایل والے, ڈیرا بکٹی بھائی بھر دیا اس سے. وہ یار آپ صرف بیکڑ تک کے نہیں ہو, سوئی تک کے نہیں ہو, پورے بلوچستان کے ہو. اپنا ایکسپوئر بڑھاؤ. ووٹ پتہ نہیں آپ کو اتنا زیادہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, ایکسپوئر تو بڑھاؤ. اب آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہو, بیکڑ سے نکلو. لیکن نہیں, پھر اگلی کھیپ جب پہلے انہوں نے واردات ڈالی, پھر اگلے میں محکمے والوں نے ڈال دی. انہوں نے سیاسی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو پیسے لے لے کر ان کے بچے بھجوا دیے. اور اس میں اگلی واردات کیا ہوئی؟ جب آپ واردات بنیاد کرپشن کی رکھو گے نا تو آگے ہوگا. انہوں نے بجائے یہ کوئی بڑا وہ دیتے کہ بھائی ہم مزدوروں کے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن کے ادارے میں لے جائیں گے, اس کے لیے ٹینڈرنگ پروسیس ہوگا, جو اعلیٰ سکولز ہیں, کالجز ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کریں. انہوں نے نہیں, انہوں نے امریکن لا اسٹف DNK کو نوازا. اب یہ نیب یا ISI MI والے انویسٹیگیشن کریں کہ بھائی یہ CM یا یہ باقی ورکر ویلفیئر بورڈ, ان کا یہ امریکن لا اسٹف DNK والوں سے کیا تعلق ہے, کیا ترجیحات ہیں, اس کو نواز رہے ہیں. اور ایک ایک بچے پہ کتنا خرچ آ رہا ہے؟ 72,000 روپے ایک بچے پر. 72,000. یہ گیم لاکھوں کروڑوں کی نہیں, اربوں کی ہے.
ابھی تو شاید ان کی تعداد 1000+ ہو گئی ہے، تو آپ اندازہ لگا لو ایک کا 72,000 روپے. اور ایسے تھے کہ وہاں تو وہ کیا کہتے ہیں تشدد خانہ بنے ہوئے ہیں، وہ لڑکوں کو جس طریقے سے انہوں نے مارا چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یہ ہے مرکنلائز اسٹف DNK. یہ وزیر اعلیٰ کا میرٹ ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے، 2 پروجیکٹ عظیم پروجیکٹ تھے کہ یہ، لیکن وہ برباد کر دیے اسکیم میں. ٹھیک ہے. اب تیسرا شفافیت، میرٹ پر سلیکشن ہوگی، پیسے نہیں لوں گا، نوکری نہیں بیچنے دوں گا. لیویز کی پوسٹیں آئیں. سب سے پہلے نئے 19 میں گئے عبدالغفار مگسی صاحب آئے. غریب گھرانے سے تعلق تھا، پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچے، لیکن پوزیشن ہائر لینی ہے تو پھر کچھ بھی کرو. ابھی اطلاعات جو مل رہی ہیں کہ پورے بلوچستان کا جو کوٹا ہے وہ لے کر ڈیرہ بگٹی کو نوازا گیا، اور بڑی پوسٹیں کیا کی گئی، رسالدار، نائب رسالدار، لیویز انسپیکٹر بڈیروں کے بچوں میں بانٹی گئی ہیں جن کا کوئی کیلیپر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں CM ہاؤس میں ایک اور بگٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لسٹیں بنا رہے ہیں. زہیب DC ڈیرہ بگٹی ہے، وہ ہے DG لیویز ہے، زاہد بگٹی ہے، بن رہا ہے. اب یہ لوگ کیا ہوں گے، ڈائریکٹ رسالدار، نائب رسالدار، دفعے دار. اور یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی. ایک طرف ایک ڈسٹرکٹ میں ایک نائب رسالدار کو 2 3 چارج دیے ہوئے ہیں کہ بھائی لوگ نہیں ہیں اس رینک کے، اور ایک طرف پورے بلوچستان کے افسروں کی پوسٹیں، باقیوں کی پوسٹیں ڈیرہ بگٹی کو دی جا رہی ہیں. یہ کتنا توازن بگاڑے گا. آپ اندازہ لگا لو کہ ایک طرف پورے بلوچستان کی پوسٹیں ہوں اور ایک طرف صرف ڈیرہ بگٹی کی ہوں، اور ڈیرہ بگٹی تناسب بہت کم ہو. اور ان کے رینک کیا کر دیے گئے، پہلے رسالدار میجر کو 16 سے 17 کر دیا گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا نوٹیفیکیشن، رسالدار کو 14 سے 16 کر دیا ہے اس میں، اور ضم بھی کر دیے ہیں پولیس میں. تو وہ انسپیکٹر، وہ جو DSP، نیچے SHO، سب انسپیکٹر والے جو تھیں، ان کی تو تمام وہ تو خراب ہو گئی نا. اس کا کیا کرائیٹیریا ہوگا، سینیورٹی تو متاثر ہو گئی پولیس کی جو 20-25 سالوں سے لگے ہوئے ہیں. ایک طرف وڈیرے کا بیٹا جو سرفراز بگٹی کا چہیتا ہے، وہ ڈائریکٹ نقل سے اس نے کوئی جو ہے نا ڈگری لے لی، اور ادھر ٹیسٹ بھی دیا یا نہیں دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لگائے ہیں نا انہوں نے میرٹ پر، رسالدار، نائب رسالدار جو ڈائریکٹ SHO بنیں گے، انسپیکٹر بنیں گے، شاید ایکٹنگ بنیادوں پر DSP بنیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے ٹیسٹ لے لیں. میں نے زیادہ کی بات نہیں کی. وہ 33 نمبر اگر اٹھاتے ہیں، اور اس کی نگرانی میں یہی کہہ رہا ہوں، IB، ٹھیک ہے، اور ISI MI والے، اسپیشل برانچ والے بیٹھیں، کور کمانڈر کی سربراہی میں وہ ٹیسٹ لے. اگر وہ پاس بھی کریں تو پھر آپ ان کو لے آئیں، ان کو چارج دیں. اور اگر وہ پاس نہیں کر پاتے تو اس DG لیویز کے خلاف، اس DC ڈیرہ بگٹی کے خلاف، اس وزیر اعلیٰ کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. اور یہ جب آئیں گے، یہ لیڈ کریں گے، اس کے تھرو آپ دہشت گردی کا مقابلہ کرو گے. ان کے تھرو جو خود میرٹ کو پامال کر کے آئیں گے، وہ کیا میرٹ کریں گے. تو بھائی صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت مایوس کیا. ہاں، اس کے آس پاس والے شاید ملینئر یا بلینئر یا جو ہوں وہ بن گئے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے یار دوست بھی ایڈجسٹ ہو گئے ہوں، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے. بدترین وہ ہوئی ہے. پوسٹوں میں یہ کہا کہ بھائی لیویز کی پوسٹوں میں، ایک تو وہ چلا ہوا ہے کہ SBK میں بھائی لوگوں کے شیٹیں کیا تھیں اور وہ کیا رزلٹ کیا نکلا. دوسرا کہا کہ جس کے زیادہ نمبر ہوں گے وہ لگے گا. ایسا کرائیٹیریا بنایا، کوئی ٹیسٹ انٹرویو نہیں ہے. لوگوں نے دھڑا دھڑ جعلی ڈگریاں بنوائیں، لگ گئے، اور اس میں بھی مبینہ طور پر پیسوں کا لین دین ہوا. ٹھیک ہے، ایسی کئی شکایات ہیں جس میں قلعہ عبداللہ سے بھی ہیں. یہ تو میرا ایک وہ ہے کہ بھائی اس کے بھائی کو پوسٹ نہیں دی جا رہی تھی، دوسرے سے پیسے لے کر اس کو دی جا رہی تھی. وہ سیکٹری تک گیا تو جا کے وہ کانٹریکٹ والی پوسٹ اس نے لے لی. تو یہ حال ہیں، یہ حوال ہیں. اس طریقے سے آپ گورننس کو بہتر کرو گے، اس طریقے سے آپ سسٹم کو بہتر کرو گے، دہشت گردی کا مقابلہ کرو گے. تو بھائی باتیں بے شک آپ جیسی کریں،
عمل ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے، اور کوئی بھی پروجیکٹ، جو بھی پروجیکٹ ہوا ہے، بدترین کرپشن کا شکار ہوا ہے، بدترین بے ضابطیوں کا شکار ہوا ہے۔ پی ٹیپٹا میں کتنے لوگوں کو ایڈوانس پیمنٹیں ہوئی ہیں؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کل دوبارہ طارق جاوید بحال ہو جائے گا۔ بس میرا اور آپ کا پیسہ ہے، لوٹتے رہیں، لوگ ارب پتی بنتے رہیں، اور بس پھر الٹا عوام کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں، عوام کو ہی تمام چیزوں کو وہ کریں، اور اس کے تھرو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا نظام ٹھیک ہوا، بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو وہ شاید کسی جاہل کو، بے وقوف کو، گوار کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، جو ہمارے جیسا جس نے چند کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، جو تھوڑا بہت باشعور لوگوں کے ساتھ گفت و شنید رکھتا ہو، اسے پتہ ہے کہ یار یہ ایسا سسٹم جتنا چلے گا وہ بربادی تو مچا سکتا ہے، بہتری نہیں لا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔